ممالک روس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، ترکی کا اسفار کا موقع، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے اقوام اپنے فلاسفر اور شعراء پر فخر کرتی ہیں تو یہ اس میں جو بات لینے کی ہے مولانا سندھی کے یہاں سے وہ یہ ہے کہ مطلب ہمارے یہاں جو برصغیر پاک و ہند میں جو آؤٹ ورڈنس ہے، کیونکہ ہم یہاں ایک مائنورٹی یعنی ایک اقلیت کے طور پہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے کبھی بھی ہندوستان کو یعنی اپنے آپ کو مقامی نہیں سمجھا مسلمان یہ سمجھتے کہ وہ کوئی عرب سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی یہاں سے آیا، تو یعنی فارسی بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی، لیکن یہ کہ اپنی قوم کے روایات، اپنی جو علماء ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ توجہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی قومی فخر کی بات ہے، بلکہ اس لیے کرنی چاہیے کہ اسلام کو اگر ہندوستان اور پاکستان میں اور افغانستان میں اور اپنے ان علاقوں میں جو ہے ایک قوت کے طور پہ ہمیں جاری رکھنا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ کرنا ہے، تو وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کے جو مقامی روایات کے مطابق کیا جائے اس کو، اور مقامی روایت کو سمجھے بغیر جو ہے اسلام کو ایک زندہ تہذیب جو ہے اس کے طور پہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ مولانا سندھی کے یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ باقی یہ قومی فخر وغیرہ یہ ایک ان کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اور غلطیاں ہر امام کرتا ہے، اس میں کوئی، لیکن یہ کہ یہ تو مولانا سندھی کے جب انہوں نے ترکی کے اسوار میں انہوں نے دیکھا وہاں کے اقوام کو اپنے فلاسفر اور شعراء پر فخر ہے، تو اس سے جو ہم صحیح بات سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ جو ہمارے آؤٹ ورڈنس ہے کہ ہم ہمیشہ باہر دیکھتے ہیں، اور باہر کے علماء اور بیرون ہندوستان و پاک اور برصغیر کے علماء اور ان کو اور اپنی روایات، اپنی زبانوں کو، یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم یہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے علماء کو سنسکرت یا مقامی زبانیں نہیں آتی۔ اب دیکھیں نا جو علماء قوی علماء ہیں، اب دیکھیں حضرت ہمارے شہید مولانا خادم حسین رضوی صاحب، اب ان کی جب خطابات سنتے تھے تو اس میں دیکھیں مقامی مثلا پنجابی زبان اور پنجابی روایات اس کو کس طرح استعمال کرتے تھے اپنی زبان میں، کیونکہ ان کے وہ مخاطب ہیں، وہ لوگ، اس کا گہرا علم تھا۔ اسی طرح مطلب علماء کو جہاں رہتے ہیں اس کے ارد گرد کے ماحول، اس کی روایات کو سمجھے بغیر لوگوں کی اصلاح ناممکن ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے جو ہم سیکھتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ سندھ میں یا بلوچستان میں اب یعنی پختونستان وغیرہ میں تو وہ پشتو وغیرہ ان کے یہاں تو کام ہے تھوڑا سا، تو یعنی مقامی زبانوں کو سیکھنا اور اس لوگوں کی زبان میں ان کو اسلام سکھانا اور ان کی روایت کو سمجھنا تاکہ ان کی روایت کی اصلاح ہو سکے اور اسلام ان کے لیے ایک زندہ اور فطری چیز ہو سکے، ممکن نہیں ہے اس کے، یعنی صرف مطلب یعنی ہم سندھ کے دیہاتوں میں یا پنجاب کے دیہاتوں میں یا بلوچستان کے دیہاتوں میں اردو میں کیسے اسلام پھیلا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل تو ان کے مقامی لوگوں کی شاعری اگر ہمیں نہ آتی ہو، ان کی کہانیاں اور ان کی لوک ورثے سے واقف نہ ہوں، تو کیسے ہم ان کو مطلب اسلام کے رنگ میں رنگیں گے؟ مقابلہ کرنے سے مطلب یہ کہ مورطانیہ کے علماء مثلا دیکھیں، یعنی مقامی قبائل کی تاریخ، ان کے اشعار، ان کی روایت، یعنی ان کو اس کا گہرا علم ہے، جس طرح مطلب یہ کہ حضرت خادم حسین رضوی صاحب کو پنجاب کی روایات وغیرہ، اس کی زبان لیکن جو خادم حسین رضوی صاحب وہ چیز آپ مطلب یہ کہ بلوچستان میں نہیں کر سکتے، یعنی سرحد کے پشتو بولنے والے علاقوں میں نہیں کر سکتے، وہاں کے لیے آپ کو پشتو زبان سیکھنی چاہیے، یا آپ اگر مطلب ناردرن ایریا میں کام کر رہے ہیں تو علماء ہیں جو ان کو ناردرن ایریا کی روایت سے تاریخ کے بغیر آپ کس طرح اسلام کو وہاں جو ہے، اور یہی حال مطلب ہندوستان کا ہے، حضرت دیوبند میں یا بریلی میں کیسن سیکرٹ پڑھائی جاتی ہے، یا ہندو مذہب پڑھایا جاتا ہے، ہندو فلسفے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ہندو مذہب فلسفے پڑھائے بغیر آپ ہندو کو مسلمان کیسے کریں؟ یہی بات جو ہے حضرت سندھی سے صحیح، سندھی صاحب کی، حضرت مولانا کی جو بات سے صحیح نتیجہ وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ مطلب کوئی نیشنلزم ہوا، تو حضرت مولانا سندھی کا جو نیشنلزم آیا ہے اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔